أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، سورہ نوح سورہ ہود کا تیسرا رکوع، اس کی آخری 3 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ چلا تھا گزشتہ مجلس میں۔ نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، تقریباً اگلا بھی پورا رکوع اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا، اس میں سبق ہوتے ہیں ہمارے لیے اور قوانین ہوتے ہیں، قانون بیان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی امت نے کہا کہ اے نوح، آپ نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا، اب لے آؤ وہی چیز جس کا آپ ہمیں بار بار وعدہ ہم سے کرتے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ تو اللہ ہی لے آئیں گے جب چاہیں گے، اور تم پھر بھاگ نہیں سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت اور خیرخواہی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگرچہ میں نے تو ارادہ کیا ہوا ہے تمہاری خیرخواہی کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے من گھڑت باتیں بنائی ہیں تو اس کا گناہ مجھ پر ہی ہوگا اور میں تمہارے گناہوں سے آزاد ہوں۔ یہ بات سورہ نوح میں واضح الفاظ میں قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی تھی۔ 950 سال عمر حضرت کی 1400 سال ہے یا 1300 سال ہے، عمر اتنی بڑی تھی۔ عمر نوح لوگ کہتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کی مثالیں چلتی ہیں۔ غالباً انبیاء کرام میں سب سے بڑی عمر اللہ نے ان کو دی تھی۔ 950 سال تک سمجھاتے رہے قوم کو، اور پھر وہ سمجھانا ایسا تھوڑا ہی تھا کہ سال میں کوئی کانفرنس بلا لی، کوئی مہینے میں 3 دن کی تبلیغ کر لی، کوئی ہفتے عشرے میں ایک دفعہ لوگوں کو جمع کر کے بتایا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے صراحت کی ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات، دن رات میں نے اپنی قوم کو اللہ تیری طرف بلایا۔ 950 سال کے بعد ان لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اگر نہیں مانے ہم تو اللہ کا عذاب آئے گا، چلو اب جھگڑا بہت ہو گیا، اب عذاب آنا چاہیے، اب جو آپ ہمیں ڈراتے ہیں نا عذاب سے، وہ عذاب ہمارے پاس آ جانا چاہیے، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے گا، عذاب لے آنا تم پر یہ میری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن جب آئے گا تو تم اس عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ چیزیں کچھ سمجھنے کی، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ لوگ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، بھلے آ جائے،
لیکن دیکھیں قانون ذہن میں رکھیں کہ جب تک مایوسی نہیں ہوتی تب تک عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں نا کسی علاقے میں، تو قانون خدا کا یہ ہے کہ لوگوں میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کی طبیعتیں مزاج عادلانہ منصفانہ ہوتی ہیں، وہ چھن چھن کے پیغمبر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جن کے مزاج درست ہیں وہ قریب آتے ہیں پیغمبر کے، مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ باقی جب سارا کچرا بچ جاتا ہے، کسی میں امید نہیں ہوتی، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ پیغمبر کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ نبی کو پہلے ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ یہاں سے جائیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ پیغمبر وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر پیچھے قومیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کے امتیوں کو یہ تو پتہ تھا کہ جب تک یہ ہمارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن شرارت، جن لوگوں کے مزاج اور طبیعتیں گندی ہوتی ہیں، وہ یہ چیلنج کرتے ہیں نبی کو، اچھا لا کر دکھاؤ، اگر سچ ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو پیغمبر کو نہیں ماننے والے، وہ ہماری پارٹی بڑھ جائے گی، وہ لوگ بھی سمجھیں گے ہاں یار اگر نبی سچا ہوتا تو لے کر نہ آتا، جو بات کر رہا ہے وہ پوری کرتا، کیوں نہیں پوری کر رہا؟ نعوذ باللہ، اس کی میں شک ہے۔ تو شک اور شبہات کو بڑھانے کے لیے شریر لوگوں کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ انما یاتیکم بہ اللہ، ہاں یہ تو اللہ لے آئیں گے، یہ تو اللہ لے آئیں گے جب چاہیں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہاں ایک بات امتوں کو سمجھانے کی ہے، نوح علیہ السلام کے قصے کے مزے ہم نے نہیں لینے، ہم نے کچھ ضابطے قانون سمجھنے۔ نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس کے کرنے سے عام لوگ عاجز ہوتے ہیں، عام دنیا وہ کام نہیں کر سکتی، نبی کا معجزہ وہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کے ہاں، پیغمبر کے ہاں اس معجزے کی اہمیت نہیں ہوتی، نبی کے ہاں سب سے اہم چیز، سب سے خاص چیز پیغمبر کے ہاں امت کا تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی راتوں کو جاگتا ہے، اس لیے نبی راتوں کو روتا ہے کہ میری امت سیدھے راستے پر آ جائے۔ نبی کے اپنے ذہن کے مطابق معجزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے نبی ان کے اس معجزے کے سوال کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں جی ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، تو نبی کہتا ہے کیوں مطالبہ کر رہا ہے، تو میری بات کو مان کیوں نہیں لیتا؟ پیغمبر کے دل میں جو کڑھن اور دکھ ہوتا ہے، پیغمبر کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے سچا سمجھ کر میری بات کو مان لے وے، معجزہ مجھ سے نہ مانگے۔ ایک بات، دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ معجزہ نبی کی اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں ہوتا، نبی اپنے مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، جس طرح اللہ کا ولی کرامت اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا، اس کی اپنی مرضی ہو کہ میں یہ کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب یہ چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کا معجزہ بھی نبی کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے، لیکن نبی کے اپنے ہاتھ میں، نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ ہاں عذاب آ جانا وہ اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ چاہے گا تو تمہارے پاس اللہ عذاب کو بھیج دیں گے، میرے ہاتھ میں، میرے اختیار میں نہیں۔ ابھی ہمارے ہاں ایک ملا صاحب، ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہ بیان کر رہا تھا جمعے کے دن سامعین اس کے بیٹھے ہوئے،
خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مریدوں کو کہہ دیا تھا کہ جو میرے مریدین ہو گئے، جو مجھ سے بیعت ہو گئے، جن کا تعلق مجھ سے ہو گیا، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ میرے جتنے تعلق والے ہیں وہ سب جنتی، جہنم میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو شیخ صاحب کی اپنی مراد تو کیا بھی تھی، کچھ بھی تھی، لیکن ہمارے لیے تو ایک بڑا راستہ کھل گیا نا کہ شیخ صاحب سے تعلق جوڑ لو، عمل کچھ بھی نہیں کرو، کرنا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امت سے اعمال چھین لیے کہ جی سال میں ایک دفعہ کر لو، میلاد بنا لو، سال میں ایک دفعہ 11ویں کر لو، مہینے میں ایک دفعہ شیخ صاحب کے نام کی فاتحہ خوانی کر لو، کام کوئی بھی نہیں کرو، تم بچ گئے، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو مجھے ایک ساتھی نے مجھ سے آ کر پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی، کسی نبی نے یہ وعدہ نہیں کیا، کسی پیغمبر نے اپنی امتیوں سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہیں ضرور جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے چچاؤں کو جمع کر کے بٹھایا اور فرمایا کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دوں گا، تمہارے اپنے اعمال کام میں آئیں گے، صاف کہہ دیا۔ صفیہ نبی کی پھوپھی سن لے، چچا حمزہ سن لے، بیٹی فاطمہ سن لے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیے تو میں کوئی فائدہ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی جو نبیوں کے سردار ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، اور تمہارے پیر صاحب ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جنت کا۔ لوگوں کا عقیدہ کتنا برا ہو گیا ہے کہ نبی ولی جو چاہے کر سکتا ہے، ولی کے اختیارات اتنے ہیں کہ جو چاہے وہ کرے، اللہ کے نبیوں کے پاس اتنے اختیارات نہیں۔ قوم مان نہیں رہی، قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں دکھاؤ، عذاب لے آؤ نا جو تم کہتے ہو۔ پیغمبر کہتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو عذاب آ جائے گا، ورنہ نہیں، میری مرضی سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ میری نصیحت، میری خیرخواہی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میری نصیحت کیا کام دے گی؟ میری نصیحت کوئی کام نہیں دے گی، رب تو تمہارا وہی ہے۔ یہ بات عام لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی۔ عام طور ہمارے عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے تو ہوگا نا۔ یہاں نوح علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تمہیں، میری نصیحت اور میری خیرخواہی تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ ہم لوگوں کے پاس بھی یہی بہانہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیا کریں گے، اللہ چاہے گا تو ہم یہ اچھے کام کر لیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو ہم یہ اچھے کام نہیں کریں گے۔ ہم یہ کیوں نہیں کر رہے کہ اللہ نہیں چاہتا؟ بھائی اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں کیسے سیدھے راستے پر آؤں گا؟ اللہ نے مجھے بے نمازی بنا دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے عام لوگوں کا ذہن ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں، یہ آیت قرآن کی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میری نصیحت اور میری خیرخواہی تمہیں کیا فائدہ دے گی جب اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے۔ دیکھیں، اللہ کے گمراہ کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جب انسان کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہوا، جب انسان خود تلاش ہی نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کئی جگہوں پر فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ لوگ خود انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو اسی راستے پر جانے دیا۔ انسانوں کے اپنے اعمال، ارادے، اختیار، کئی جگہوں پہ ہمارے اپنے اختیار کی بات کی گئی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم اپنی دل سے، اپنی اختیار سے
مسلمان ہونا چاہو ہو سکتے ہو، اپنے اختیار مرضی سے کفر کرنا چاہتے ہو کفر کر سکتے ہو۔ فرشتوں میں اور انسان میں یہی تو فرق ہے کہ انسان کو اللہ نے 5 حص دیے، 5 حص دیے: چھونا، چکھنا، سونگھنا، سننا، دیکھنا۔ پھر اس کے بعد 5 شعور دیے: عقل، قوت حافظہ، قوت مدرکہ، قوت خیالیہ، وہم، حافظہ، یہ اللہ نے انسان کے دماغ میں رکھے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں نا، دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، جا کر کھڈے میں گرتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی جا کر گڑھے میں گرتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے کہ یار اندھا تھا کیا؟ یار تیری آنکھیں نہیں تھی کیا؟ تو نے دیکھتے ہوئے بھی گڑھے میں تو گر گیا۔ اب یہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ نے گرا دیا۔ اگر یہ آدمی یہاں کہے کہ مجھے اللہ نے گرایا تو سب اس کو بے وقوف اور پاگل کہیں گے۔ اللہ نے تجھے 5 حص دیے، 5 شعور دیے۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ دل تو ہم نے دیا لیکن دل سے کام نہیں لیا، آنکھیں دیں لیکن آنکھوں سے کام نہیں لیا، کان دیے لیکن سننا گوارا نہیں کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے مرضی سے، اپنے اختیار سے راستے کا انتخاب پہلے خود کرتا ہے، پھر اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اسی طرف جا رہا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چل بھائی ٹھیک ہے، چلتا رہا۔ اسی راستے کو اللہ اس کے لیے محبوب بنا دیتے، اس راستہ وہ ناپسندیدہ راستے پر نہیں چلے گا، اس کی رغبت، اس کی محبت اللہ اس کے دل میں ڈال دیں گے کہ چل ٹھیک ہے تو یہی کام کر۔ اس کام کے لیے رہنمائی، اس کام کے لیے راستہ اللہ مہیا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید میں 2 طرح کے الفاظ ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ سب کچھ اللہ کی مرضی، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اللہ کا اختیار یہاں تک ہے کہ کوئی ایک دنیا کی چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتی۔ اور دوسری طرف اللہ نے انسان کو بھی کسی حد تک چاہنے، خواہش کرنے، ارادہ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ آنکھیں ہوتے ہوئے گڑھے میں گر رہا ہے، آنکھیں موجود پھر بھی گڑھے میں گر گیا، اور گڑھے میں گر کر اگر ایک آدمی زخمی ہو جائے تو کیا کہا جائے گا کہ زخمی ہوا اس لیے گڑھے میں گرا؟ یوں کہیں گے نا کہ گڑھے میں گرا ہے جبھی زخمی ہوا ہے۔ پہلے گڑھے میں گرا، اس کے بعد وہ چوٹ لگ گئی، اس کو سر پھٹ گیا، اس کا زخمی ہوا ہے۔ یہاں الٹا کوئی نہیں کہے گا کہ جی زخمی ہوا پھر زخمی ہوا ہے تو گڑھے میں گرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت بندے کی چاہت کے بعد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا قانون اور ہمارا قیاس اور ہمارا دماغ الٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے چاہا تم ایسا ہو گیا، نہیں، تم نے چاہا تو اللہ نے تمہیں ویسا کر دیا۔ یہ یاد رکھیں بات، تمہاری مرضی کا دخل ہے، تم اپنی مرضی سے جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں اس راستے کے اسباب تمہارے سامنے رکھ دیا کہ یہ راستہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے چاہا پھر تم گمراہ ہوئے، اللہ نے چاہا پھر تمہیں ہدایت ملی، نہیں، تمہارے اندر عقل، سوچ، فراست، سمجھ اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے، اب تم راہ اختیار تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد آگے اسباب اللہ کا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چور کا رزق لکھ دیا ہے، ایک چیز میں چور کا رزق بھی ہے، اگر یہ حلال طریقے سے جا کر کماتا تو وہی رزق اس کو مل جاتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ناجائز راستے سے وہ رزق حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ رزق اللہ نے لکھ دیا کہ یہ چیز تمہاری ہے، تم کھاؤ گے، اب تم اپنی مرضی سے اس چیز کو حلال طریقے سے حاصل کرو یا چوری اور ڈاکے کے ذریعے سے حاصل کرو۔ رزق تمہارا لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ تمہارے رزق ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے تو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ یہ تمہارا ہے، لیکن اب اس کو حاصل کرنا
تمہارے اپنے اختیار سے ہیں کہ تم حلال طریقے سے اس کو کما کے کھاتے ہو یا چوری کے طریقے سے کھاتے. یہاں تو تمہاری مرضی ہے نا. اور ہمارے سندھ میں گزرا تھا بتایا فقیر، وہ کہتا تھا کہ آہے تو سب اللہ جے ہتھ میں پر ہکڑی شے اماں جے ہتھ میں باہے، کھپس مانی پچائے کھپس بھت چاڑے. یعنی ہے تو اللہ کی مرضی سب کچھ، لیکن کچھ اللہ نے میری ماں کو بھی اختیار دیا ہے کہ میری ماں بھی اختیار اتنا تو رکھتی ہے کہ روٹی پکائے یا چاول پکائے. تو یہاں تو ہم اپنی مرضی والے ہیں کہ روٹی کھائیں یا چاول کھائیں، یہاں ہماری مرضی چلتی ہے کہ جی اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے ہم روٹی کھانا چاہ رہے ہیں روٹی کھا لیں، چاول کھانا چاہتے ہیں تو چاول کھائیں، اور کوئی چیز کھانا چاہیں اپنی مرضی سے. لیکن جب ہدایت کا مسئلہ آتا ہے، گناہ سے بچنے کا مسئلہ آتا ہے، تو یہاں سارا اللہ کی مشیت پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کون ہوئی؟ اللہ کی مرضی نہ تھی اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. دیکھیں یہ الٹا معاملہ ہے، ہماری ذہن الٹے کام کر رہے ہیں. ہے یوں کہ پہلے ہم نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اس راستے کو چنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر جانے دیا. اللہ مجبور کریں گے، روکیں گے نہیں کہ تم گناہ کر رہے ہو تو اللہ ہاتھ سے فرشتے بھیج دے کہ ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں روک دیں، گناہ نہیں کرو. یہ معاملہ تو ہوتا ہے معصومین کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا ہے. انبیاء تو ارادہ بھی نہیں کرتے گناہ کا، برائی کا تو ارادہ ہی نہیں کرتا نبی. لیکن اگر کہیں کسی ایسے موقع پر پیغمبر آ جائے، پھنس جائے، تو وہاں رہنمائی ہوتی، وہاں روک دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نمونہ ہے دوسروں کے لیے. اگر نعوذ باللہ پیغمبر سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جائیں تو لوگ کل کو ان کو طعنہ دیں گے اور مانیں گے نہیں. اس لیے نبی کی تو حفاظت کی جاتی ہر معاملے میں، وہ تو معصوم ہے. لیکن باقی امت کے لیے عقل شعور اللہ نے دیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی. تو یہاں نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہو. اللہ نے تمہارے لیے گمراہی کا راستہ تمہیں دے دیا کہ چلو اس پر چل رہے ہو اپنی مرضی سے، اب میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. بہرحال نوح علیہ السلام سے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اپنی باتیں بناتے ہو، اپنی تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اگر میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، تم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہو کہ تمہیں جو کام دیا جا رہا ہے وہ تم نے ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی. اگر میں نے کوئی اللہ کے اوپر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا تو اس کی سزا میں خود بھگتوں گا. آگے نوح علیہ السلام کی قوم سے نا امیدی اور پھر ان پر عذاب کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں